بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء رضاه بما قضى الله له ومن شقاوة المرء تركه استخارة الله ومن شقاوته السخط بما قضى الله له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی کی خوش بختی نیک بختی میں سے یہ بات ہے کہ وہ اپنے حق میں اللہ کے کیے ہوئے فیصلے پر راضی ہو جائے، اور آدمی کی بدبختی میں سے یہ بات ہے کہ وہ اللہ سے خیر طلب کرنا چھوڑ دے، اور اس کی بدبختی کی بات یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ کرے اس پر ناراض ہو۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف قسم کی حالتیں اور واقعات کا سامنا کرتا ہے۔ اگر زندگی میں اس کو 100 حالتیں یا 100 واقعات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں تو ان میں سے 10 کے قریب ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ خود کرتا ہے اپنے اختیار سے، اور باقی 90 کے قریب ایسی چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ ہوتی ہیں، جسے واقعات یا حادثات کہتے ہیں، جو اس کے اپنے اختیار سے نہیں ہوتی، نہ اس کے اپنے کسی عمل کا وہ نتیجہ ہوتی ہیں، وہ اس دنیا میں رہنے کی وجہ سے اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ وہ واقعات ہیں، وہ حادثات ہیں، اور پھر ان میں سے بھی سارے واقعات انسان کے لیے اچھے نہیں ہوتے، یعنی اس کو اچھے لگتے نہیں ہیں، اچھے ہوتے تو ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب فرمایا کہ خوش بخت آدمی وہ ہے، سعادت مند انسان وہ ہے جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر راضی ہو جائے، اور یہ سمجھ کر راضی ہو جائے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے، اور اس میں یقیناً میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ یہ ایمان رکھے گا کہ جو کچھ بھی اللہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں۔ 2 صفتیں اللہ تعالیٰ کی، ایک تو حاکم ہے یعنی وہ مالک ہے، وہ اپنی مخلوق میں جو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں جتنا چاہیں کریں، مخلوق کو بولنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ ہم اپنی جو ملکیت ہوتی ہے ہماری، مثلا ہماری سواری ہے، ہمارا گھوڑا ہے، ہماری گاڑی ہے آج کے زمانے میں، تو گاڑی چونکہ ہماری ملکیت ہوتی ہے، اس کو ہم رات کے 12 بجے گھر سے نکالیں تو وہ کبھی نہیں کہے گی کہ مجھے کیوں اس وقت نکالا جا رہا ہے، مجھے سونے دیا جائے، مجھے آرام کرنے دیا جائے، یا مجھے اتنا تھکا دیا گیا ہے، یہ کر دیا۔ اسے یہ بولنے کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری ملکیت ہے۔ تو ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارا رواں رواں اللہ کی تخلیق بھی ہے اور اللہ کی ملکیت بھی ہے۔ وہ ہمارے جسم میں، ہمارے تعلقات میں جو چاہیں تصرف کریں، ہمیں اس پر بولنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ حکیم بھی ہیں، لیکن جو بھی تصرف اللہ تعالیٰ کریں گے وہ حکمت کے تحت ہوگا، اس کے پیچھے کوئی ہمارا فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سمجھدار آدمی اور خوش بخت آدمی، سعادت مند آدمی وہ ہے کہ جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں، وہ جو چاہیں کریں، اور وہ حکیم بھی ہیں کہ وہ جو کرتے ہیں وہ بیکار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، ہمارا کوئی فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو جس آدمی کو تو یہ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی،
اس کی زندگی بڑی آسان ہو گئی، وہ بڑے ہی مزے کی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ جو بھی فیصلہ اللہ کی جانب سے اس کے لیے ہو رہا ہے وہ اس پر راضی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جو بندہ اس کے برعکس زندگی گزارتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ جو ہے وہ میں اس وقت میں گھر سے نکلا تو یہ مسئلہ ہو گیا، کاش میں 5 منٹ پہلے نکلتا، کاش میں 5 منٹ بعد نکلتا۔ یہ بیچارے کی زندگی ساری اسی کاش 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 کے اندر ہی پاش پاش ہو جاتی ہے۔ اس کی جو اپنی فکر ہے، سوچ ہے، اس کے دل دماغ جو ہے وہ بیچارے پریشان ہوتے 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 حتیٰ کہ بعض دفعہ خطرناک دماغی امراض کا شکار ہو جاتے، اور جسم جو ہے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم ہمارا دماغ کی تابع ہے، دماغ اگر خراب ہوتا ہے تو انسان کا جسم بھی خراب ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بدبختی یہ ہے کہ آدمی اللہ سے خیر طلب نہ کرے، دعا بھی نہ کرے، اور بس اللہ سے گویا ناراض ہو جائے کہ بس جو تو کر رہا ہے ٹھیک ہے، میں نے اب نہ کوئی مانگنا ہے۔ یہ بھی بدبختی ہے۔ اور دوسری بدبختی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے، ناراض ہو جائے، ناراض۔ راضی رہنا اللہ کے فیصلے پر یہ سعادت ہے، اور اللہ کے فیصلوں سے ناراض ہو جانا یہ بدبختی اور شقاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان کے ساتھ فیصلہ کیا ہے تو یہ کہتا ہے یہ ایسا کیوں کیا۔ اللہ نے مثلا فیصلہ کیا ہے کہ اس کو بیماری دینی چاہیے، اور وہ کسی حکمت اور مصلحت کے تحت ہی ہے، اللہ تعالیٰ عافیتی کا معاملہ فرمائے، دعا تو یہی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہماری سب تدبیروں کے، سب احتیاطوں کے باوجود اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز آ گئی ہے تو اسے من جانب اللہ سمجھنا چاہیے، اس کی تدبیر علاج کی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، دم بھی کرنا چاہیے، جو اس کے ازالے کی تدبیریں ہو سکتی ہیں وہ کرنی چاہیے، مگر دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے کہ یا اللہ جو کچھ آپ نے کیا ٹھیک کیا، لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں یا اللہ ہمیں صحت کی نعمت عطا فرما دیجیے، لیکن ہم اس بیماری پر اعتراض نہیں کرتے کہ آپ نے کیوں کیا، یہ کیوں کہنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے، بلکہ ہم اس فیصلے پر آپ کی جانب سے راضی ہیں، آپ نے جو کیا اچھا کیا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس بیماری میں میرے لیے کتنی خیر ہے، کتنا اجر ہے، اور اللہ کے قرب کے کتنے درجات ہیں، اور کتنے مصائب دنیا کے جو ہے وہ اس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ اس سے بچا رہے ہیں۔ اگر انسان کو یہ سارا حکمت کا نظام سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ کسی بات پر بھی اعتراض کرنے والا نہیں رہے گا، اسے سمجھ میں آ جائے گی کہ اچھا فلاں موقع پر میرے ساتھ جو کام ہوا تو اصل میں اللہ تعالیٰ مجھے بڑے نقصان سے بچانا چاہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز دینا چاہ رہے تھے، یہ چیز دینا چاہ رہے تھے، لیکن اس پریشانی کے راستے سے اللہ نے عطا فرما دی۔ تو اس لیے زندگی کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی اللہ کی ملکیت سمجھنا چاہیے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس میں ہو رہا ہے اس پر دل سے راضی رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ طبی پریشانی تو ہوتی ہے انسان کو، جیسے کڑوی دوائی کھا رہے ہوتے ہیں ہم تو دل سے ہم اس دوائی پہ راضی ہوتے ہیں کہ یہ دوائی مجھے کھانی چاہیے، لیکن منہ کا ذائقہ تھوڑا خراب کرتی ہے، تو جسم کو تکلیف تو دے گی پریشانی، لیکن دل کو تکلیف نہ دے۔ دل سے انسان اللہ کے تقدیر پر راضی رہے اور فیصلے پر راضی رہے۔ اللہ کے قرب کے جو مقامات ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اس میں سے آخری مقام جو ہے وہ رضا بر قضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جانا۔ جو انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے اللہ اس کے اعمال پر راضی ہو جاتے ہیں۔ جو تھوڑے رزق پر، تھوڑی عافیت پر راضی ہے، اللہ اس کے تھوڑے عمل کو بھی کافی بنا دیتے ہیں اور اس سے راضی ہوتے ہیں، اور اس کے رضا کا اثر جو ہے اس کی دنیا کی زندگی میں بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔